وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين نادعيا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سيجري بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا و بعد آمنا للہ مدینہ کے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں توفہ ہدیہ عقیدہ توفہ کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنے مہدہ میں قبول فرمائے دعائیں کہ خالق کائنات سبھی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعائیں خالق کائنات کے دربار میں کر کے اللہ احکم الحاکمین ہمیشہ پانے وقت کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگ اور دوستوں اللہ جلال و اکرام دین اور رحمت کے پر حکمت کے کار لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں کوئی چند آیا مبارکہ بڑی خدمت کی در پیش کیتیاں دعائیں کے سال کے کائنات سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اے سمسار محمد کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے واسطے اللہ نے بہت کچھ دیا کہ جن کی قیمت اسی اپنی جان دے کے بھی ادا نہیں کر سکتے یعنی اتنا کچھ اللہ نے لے کے دے دیتا ہے آقا علیہ السلام نے کہ جن کی قیمت ادا کرنے واسطے ساری جان بھی کافی ہے ہزاراں جانا ان کے سرکار تو قربان ہو جانا پھر بھی تھوڑی یعنی پھر بھی تھوڑی ہے
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت مسجد کے اندر آؤ تو پہلی صف کے اندر بیٹھو، یہ تہاڈا حق ہے آنا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے کیا کہ مسجد کے اندر جو آئے گا وہ دا حق کے سب تو پہلی صف کے اندر بیٹھو۔ پہلی صف دا حق میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ اتنا ثواب ہے کہ پہلی صف دا ثواب میرے آقا علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا۔ تو دیکھو ایک درجہ عطا فرما رہے، ایک آن والے کو اللہ نے کہا ایک فقیت اور درجہ عطا فرمایا کہ اول آن کو کتنا درجہ ہے، دوم کو کتنا ہے اور سوم کو کتنا درجہ ملے گا۔ کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ جنہیں اس شانہ والے نے اس ممکن شانہ عطا فرمایا۔ تو دوستو اس دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ساری رہنمائی واسطے بنایا، اور اللہ کے نبی بھی ساری واسطے رہنمائی بنا کے بھیجے۔ 1,24,000 پیغمبر تا اس دنیا تے آمنا ساری رہنمائی، اور ہر نبی اس امتی دا رہبر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو نشانیاں بیان فرمائیاں ہیں، اس نشانیاں کو سامنے رکھ کے اسی ایسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جڑی زندگی ساڑی صراط مستقیم دے اندر۔ قرآن ایک انمول تحفہ ہے، نبی ایک انمول تحفہ ہے، اور یہ ایسے تحفے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے کہ جڑا انہاں دے پیچھے چلے گا وہ ہدایت تے جائے گا، اور رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دین دے رستے آسان فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہوں اپنے قریب فرمائے گا۔ جتنا انسان اپنے نبی اور اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزار، جنہوں نے رخ موڑ لیا، اپنے چہرے کو موڑ لیا، جنہوں نے پشتاں گاڑ دیا اسلام کی طرف، اور دنیا تو بھی دلیل و خبر اور آخرت دی میں منزل و مدینہ کامیابی دے واسطے مسلمانوں یاد رکھو، کامیابی دے واسطے اسلام تو علاوہ ساڑھے واسطے کچھ بھی نہیں۔ کامیابی دے واسطے اللہ دے نبی دے طریقے دے زندگی گزارا تو علاوہ ساڑھے کول کچھ بھی نہیں۔ چاہے دنیا جو تے ساڑھے کول سب کچھ آ جائے، بادشاہی بھی مل جائے، تو اسی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اسلام دے ساڑھی زندگی نہیں گزرے، جب تک طریقہ مصطفیٰ دے زندگی نہیں گزرے، جب تک محبت اہل بیت، محبت صحابہ اور نبی دی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اسی کامیاب نہیں۔ ساڑھی کامیابی دا راہ دی دین اسلام ہے، ساڑھی کامیابی دا راہ دی قرآن ہے، ساڑھی کامیابی دا راہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی۔ اس تو ہٹ کے کوئی اگر بندہ کو میں کامیاب آنا تو وہ جھوٹ ہے، وہ کامیاب ہی نہیں۔ دین کو ہٹ کے بندہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، اسلام کو ہٹ کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا تے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے فرعون دی بادشاہی سی، فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا کامیاب قرار دیتا سی، لیکن اللہ تعالیٰ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے، اور جس وقت اس دنیا تے موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرما کے بلندی والا درجہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے اس دنیا کے اوپر سرفروشی کو فرمایا۔ اللہ کی مدد کدے نال آئی؟ فرعون نال آئی یا
اللہ دی مدد موسیٰ علیہ السلام دے نال ہے، اللہ دی مدد نمرود دے مقابلے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہے، اور مکے دے تمام فرعون، مکے دے تمام ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، تمام دے مقابلے دے اندر جنہاں دے کول مکے دی چدرا سی، اس مقابلے دے اندر کدے جو مدد آئی؟ اللہ دی مدد میرے آقا علیہ السلام۔ تو پتہ ہے چلیا جو دین اسلام دے نال جڑیا رہے گا اللہ دی مدد حاصل کرتا رہے گا۔ کہ اللہ دی مدد کا مقصد نہیں ہوتا ہے، اللہ دی مدد کا مقصد ہے کہ تمہیں دنیا تے بھی کامیاب کر دے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دے، تمہارے دنیا کے اندر بھی چنڈے لگ جائیں اور آخرت کے اندر بھی چنڈے لگ جائیں۔ چنڈا بھی ایک بہت بڑا تحفہ ہے، چنڈا بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، چنڈا بھی ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے۔ یہ اللہ کا دیتا ہے بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنڈا میرے آقا علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان مسلمان، اس مسلمان کی زندگی بڑی خوش نصیب ہے کہ جڑا اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کی زندگی گزار۔ دوستو پچھلا واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تھوڑی خدمت میں چاہتا کیا اور اس حضرت عزیر علیہ السلام دا صرف آیت للناس لوگاں دی رہنمائی واسطے، آیت للناس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت بڑی عظیم نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر کے سانو دس دیا کہ دیکھو حق کی ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ نے سانو یہ عطا فرما کے قرآن اور اپنے محبوب عطا فرما کے ساڑی اس بہت بڑی رہنمائی فرمائی۔ تو دوستو جو آیا کریمہ میں تھوڑی خدمت کے اندر عرض کی تھی، بڑا ہی پرکشش اور بڑا لطف اندوز قرآن تے ہے ہی لطف اندوز، قرآن تے ہے ہی پرکشش، قرآن تے ہے ہی میرے آقا علیہ السلام دی نعت ہے، میرے آقا علیہ السلام دی تعریف ہے۔ قرآن تے سارا اگر الف لام میم کل کے والناس تک کے جس وقت تسی پڑھو گے تو تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی نظر آئے گی، آقا دی حمد و ثنا نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں شانہ بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھو قرآن پاک ساڑی رہنمائی واسطے اللہ تعالیٰ نے کتنا انمول چیز بیان فرمائی ہے۔ کیا وہ کالذی مر علی قریۃ وہاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ وقت نصر ایک بادشاہ گزرے جنہیں بیت المقدس دے آبادی کو بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیتا، مٹا دیتا سی، اور انہیں بنی اسرائیل دی تین جماعت بنا دیتی۔ ایک کو جنہوں نے قتل کر دیتا، ایک نے ملک کے شام کے اندر روک دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ایک اس قبیلے و اس قوم کو جو تیسری جماعت تھی انہوں قید کر دیتا، اور انہوں قیدیاں کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بچے سے رہے، کچھ عرصے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس قید خانے تو کچھ قیدی آزاد ہوئے تو انہاں وچ حضرت عزیر بھی سی۔ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اقدس کس طرح اپنے بندے کو سمجھاتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت اس قید خانے تو باہر آئے تو بیت المقدس نے دیکھا آکے کہ ہر شہر مٹ چکی ہے، بستی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور یہ بستی اس طرح تباہ ہو گئی، پہلے اتنا چھتہ گریاں نے بعد میں چلیاں دیواریں،
کہ اس طرح کی تباہ و بربادی پھیل گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اس شہر کو کون آباد کرے گا، یہ کس طرح آباد ہوئے گا، یہ تو مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ دیکھو ایک سواری سی گدے کی سواری تے بیٹھے سن، اور آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام نے آپ نے نال کھانا لیا، کچھ کھجوراں تے انگوراں دا حلوہ اور کچھ تھوڑا یا پانی۔ آپ جس وقت بستی دا خیال کر کے صبح دا ٹائم سی، آپ نے سواری بن کے تے آپ آرام فرمان لگے۔ جس وقت آرام فرمان لگے تے اللہ تعالیٰ نے روح قبول کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام دی روح قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے ایک اور بادشاہ، شاہ فارس کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف روانہ کیتا، وہ اپنی فوجاں لے کے آیا اور اس شہر کو اس نالوں بھی اعلیٰ ترین اور بڑا مضبوط ترین انہیں بنا دیتا۔ اور یہ اندر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس بادشاہ نے دوبارہ شہر آباد کیتا، وہ تمام بیت المقدس آباد ہو گیا، تو اس دوران اللہ تعالیٰ کا منظر دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پوشیدہ رکھ دیا، ظاہر ہی نہیں، کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال پورا ہو گیا، 100 سال پورا ہو گیا، سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ دوبارہ جس وقت زندہ فرمایا تو حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت سوئے سن، ادو ٹائم سی صبح دا، جدو اللہ نے زندہ فرمایا سی ادو شام کا وقت سی، یعنی غروب آفتاب ہو رہا سی۔ اس وقت جس وقت اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر کتنی دیر سوتا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کتنی دیر؟ او کالذی مر علی قریۃ وخاویۃ علی عروشها، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ کتنی دیر سوتا رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے نے قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ اللہ میں ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا جا حصہ سوتا ہے۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا حصہ۔ یہ کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ تو صاحب لایا کہ جدوں میں آرام فرمایا سی ادوں تے میں صبح دا ٹائم سی، تے ہن جو میں اٹھیا تے شام ہے، آپ نے اتھوں حساب لا لیا کیا ہے یہ، لیکن میرے رب نے فرمایا نہیں۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، قال بل لبثت 100 عام، اے عزیر تو ایک دن یا ایک دن دی گھڑی نہیں بلکہ تو 100 سال سکھا دیتا، 100 سال تک۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمانے نے قال بل لبثت 100 عام ثم انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اے عزیر تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ کہنے، ذرا ویکھتے تھی، ثم انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اے عزیر اپنے کھانے ویکھ، اپنا کھانا ویکھ، جڑا تو کھانا نال لے کے آیا سے کھجوراں، پانی اور انگوراں دا حلوہ جڑا لے کے آیا سے ذرا وہ ویکھ۔ جس وقت ویکھیا حضرت عزیر علیہ السلام نے تو کھانا بالکل تازہ، دیکھو میرے اللہ دی کمال، کھانا بالکل تازہ
خوشبودار کھانا کھانا 100 سال تک پیاریا عزیر علیہ السلام دے نال، لیکن کھانا کی یہ بالکل تازہ، نہ پانی دے اندر کوئی سمیل، نہ کھانے دے اندر کوئی سمیل۔ اللہ تعالیٰ اس بات دے دیا سمندر الہ طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا پانی دیکھ، اپنا کھانا دیکھ، بالکل تازہ ہے۔ حالانکہ کھانا پاویں فریج دے اندر بھی رکھیا ہوئے کہ کچھ 3 دن تو زیادہ ہوتا ذائقہ ہی بدل جاتا ہے، کھانے دی ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام دے نال 100 سال تک کھانا لیا ہے لیکن ذائقہ نہیں بدلیا۔ کیوں نہیں بدلیا؟ اللہ نہیں بدلایا، اللہ نے چاہیا ہی نہیں بدلنا، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہیا تے کھانا نہیں بدلیا، کھانے دے ذائقے میں نہیں فرق آیا، پانی دے ذائقے میں نہیں فرق آیا، میرے رب نے کہہ دیتا سمندر الہ طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنی سواری الویک، فانظر الہ حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ذرا سواری الویک، جس سواری تے جس گدے تے بیٹھ کے آیا تھا، جس وقت سواری ویکھیا تے اودیاں ہڈیاں پئیاں، ہڈیاں سڑ گل کے سفید ہو گئیاں، سارا گوشت ختم ہو گیا، گدے دیاں ہڈیاں پئیاں نے، اس طرح کہ جس پرانی پسیدہ جڑی ہڈی ہوندی ہے سفید ہو چکی ہے، جدے اندر خون دی رتی تک بھی۔ اللہ نے فرمایا بنظر الی حمارک، ہن کھانا ویکھیا ہی، ہن سواری ال بھی ویکھ، سواری دا کی حال ہے تے کھانے دا کی حال ہے؟ میرے رب نے جنہوں چاہیا وہ رہا، جنہوں نہیں چاہیا وہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں چاہتے نہیں ہو رہے دی، ایک اللہ تعالیٰ داستے نے ذرا دیکھو، جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے سواری کو دیکھا کہ وہ یہ حالت، اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دیکھ میں نو زندہ کیویں کر، اللہ نے دیکھ اس گدے نو دوبارہ میں کس طرح زندہ کرنا میرے عزیر، تو تے خیال کیتا کہ شاید کس طرح بات ہو جائے، آج میں تمہیں دا مشاہدہ کرا دیتا کہ میری قدرت وچ کوئی شک نہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، اپنے گدے ال ویکھے نے ویکھیا ہڈیاں کٹھیاں، ہڈیاں کٹھیاں آئیاں، پھر انہاں ہڈیاں تے کی ہویا گوشت چڑھیا، گوشت چڑھن تو بعد انہاں ہڈیاں دے اوتے فوراً کھال آ گئی، پھر گوشت دے اوتے جس وقت کھال آ گئی تو کھال دے اوتے بالکل گدے دے جس طرح بال ہوتے ہیں بال آ گئے، پھر گدا فوراً جس وقت تیار ہو گیا، اللہ نے روح پھونکی تے گدا جس طرح ہانکدا اس طرح ہانکنا شروع کر دیا، پھر اسی طرح ہانکنا شروع کر دیتا۔ کتنا عرصہ سی؟ 100 سال بعد گدا دوبارہ زندہ اللہ نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ جنہوں میں چاہاں میری مرضی ہو بیتے ہو رہیندہ نہ ہوتے نہیں رہتا، تو سپاہ جنہیں مرضی منصوبے کرتے بلاؤ، آج اگر کسی نے روح پرواز ہو جائے تو رب اندر بلاؤ، امریکہ کو ڈاکٹر بلا لو، برطانیہ کو ڈاکٹر لے آؤ، ہر جگہ کو ڈاکٹر بلا لو، اور انہوں کو وہ بولے زندہ ہوئے ہے پیا، انہوں بولن دی طاقت ختم ہو گئی، آج دی اکھا دی طاقت ختم ہو گئی، آج دی ہتھا دی طاقت ختم ہو گئی، آج دی چلن دی طاقت ختم ہو گئی۔ میرا رب کہتے ہیں بلاؤ، جڑے کہتے سو نہیں بیٹھی جائے دی آج بلاؤ، جڑا اندر سے میرے جیسا کوئی میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میری طاقت اتنی، میری بادشاہی اتنی، میری دولت اتنی، میرے مکان میرے اتنی بڑی، میں جائیداد کا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے آج پہ آج پھٹے دن آنکھوں اٹھے گل کرے، جنہوں آنکھوں گل کرے، جنہوں بلاؤ بولے گا۔ آج اللہ نے دی بولن دی طاقت ختم کر دیتی، آج اللہ نے دی چلن دی طاقت ختم کر دیتی، آج اللہ نے دی پکڑن دی طاقت ختم
کر دیتی، اج اللہ نے گفتگو کی طاقت ختم کر دیتی۔ اج میرا رب کہتا ہے بلاؤ دنیا کے ڈاکٹر اینو کو بلان اینو زندہ کرن، کیا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بلا سکتا، کوئی نہیں چلا سکتا، اگر بلائے گا چلائے گا تو حال کو مالک ہی چلائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ثناء، نعرہ حیدری۔ یہ اللہ تعالیٰ سانو سمجھا رہے ہیں، دیکھو میری طاقت، دیکھو میری قدرت، کدھر کھلے زندگی گزار رہے ہو، کدھر کھلے اپنے چہرے اللہ کی طرف موڑ رہے ہو، کدھر اپنے رخ کو لے کے جا رہے ہو، کدھر اپنی ذات کو استعمال کر رہے ہو۔ رب جانتا ہے، دیکھو میری طاقت، میں 100 سال بعد جب انہوں زندہ کیتا تو جب تسی قبرہ میں جاؤ گے تو پھر اٹھانا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ میری ذات ہے جو زندگی بھی دے رہی ہے، موت بھی دے رہی ہے، جدو تو زندگی دیتی ہے پھر موت دیتی ہے، اور موت دینے کے بعد ثم الیہ ترجعون، دوبارہ تو ہمیں اپنی طرف بلا لے، دوبارہ بلا لے۔ تو جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا نا کہ گدے دا اٹھنا، گدے دا کوشش چڑھنا، گدے دا بولنا، یادن قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک مولا وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں مولا وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے تو زیادہ کوئی قدرت رکھنے والا، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اپنی بستی کے اندر بھیج دیا۔ جس وقت اپنی بستی کے اندر پہنچے، آپ کی عمر 40 سال سی تے سفید بال ہو گئے، آپ گھر اپنے دوبارہ بستی میں پہنچے، اپنا گھر تلاش کیتا، آپ نے گھر ایک نوکرانی سی جڑی ضعیف العمر سو گئی سی، 100 سال بڑا عرصہ، اتنی عمر جو مائی دا چلنا بھی ختم ہو گیا تے اکھاں دی روشنی بھی ختم ہو گئی، نہ وہ چل سکتی سی نہ وہ دیکھ سکتی سی، اور اکھاں دی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر گئے نا، مائی نو پہچان لیا تے مائی نو کہندے نے کدا گھر ہے؟ مائی آندی جی یہ عزیر دا گھر ہے، تے آپ فرماندے نے عزیر کتھے وے؟ مائی آندی عزیر تے 100 سال ہو گئے نے بڈھیا، لیکن اینا کہہ کے مائی زارو قطار رون لگ۔ جس وقت رون لگ پئی تے حضرت عزیر علیہ السلام کہتے رہے مائیے میں عزیر ہوں، میں عزیر ہوں، حرام پریشان ہو گئی۔ تو 100 سال کے بعد آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرا بہت بڑا مقام ہے، میرے واسطے دعا کر اللہ جنہوں اکھاں دے تے میں تیری زیارت کر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی، مائی نو اکھاں ملیاں، مائی نے دیکھ کے کہہ دیا بے شک تو ہی عزیر ہے۔ مائی کہہ دیا تو ہی عزیر ہے، پہچان لیا۔ دوستو پھر کہہ دیا تب حضرت عزیر علیہ السلام نے مائی دا ہاتھ پکڑ کے دیا، قومو باذن اللہ، قومی باذن اللہ۔ مائی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، فوراً کھڑی ہو۔ دیکھو اللہ کی طاقت کدے نال ہے؟ نبی نال۔ اللہ کی طاقت نبیاں نال ہے، اللہ کی طاقت مومناں نال ہے، اللہ کی طاقت دے نال ہے جڑا اسلام دے نال محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی طاقت کسے نال ہے؟ اللہ او دے نال کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی محبت نہیں کرتا جڑا مسجداں تو رخ موڑے، جڑا قرآن تو رخ موڑے، جڑا نبی دی زندگی تو رخ موڑے، جڑا نبی دی سنت تو رخ موڑے، اللہ تعالیٰ انہاں نال کوئی پیار محبت نہیں کرتا۔ جی محبت جانی دیا دیکھو، مائی دوبارہ کھڑی ہو گئی، اکھاں مل گیاں، مائی لے کے گئی ایک مجلس وچ، آؤ تواڈے بیٹے نال ملاقات کراواں۔ مائی لے کے گئی، مائی نے کیا اے عزیر نے کہنے لگے اس طرح ہو سکتا ہے، اسی نہیں مانتے۔ مائی نے کیا دیکھو میں نبی نہیں سا، انہاں دعا فرمائی اللہ نے مینوں نظر دے دیتی، میں چل نہیں سکتی، تانوں پتہ ہے مینوں انہاں نے دعا کیتی، مینوں اللہ نے چلن دی طاقت عطا فرمائی۔
پھر آپ کا بیٹا سی ایک جنہی 118 سال عمر سی انہیں کہا جی میرا باپ ہویا تو میرے باپ دے دونوں کنیاں دے درمیان ایک حالہ سی بالا دا ایک حالہ سی میں وہ دیکھنا چاہتا جس وقت وہ دیکھا کیونکہ نبیاں دی کنیاں دے درمیان مور نبوت اور مور نبوت میں دیکھنا چاہنا حضرت عزیر علیہ السلام نے قمیض اتاری دیکھا کہنے لگا بے شک میرے باپ عزیر دوستو اس سبق یہ واقعات ساڑی رہنمائی ہے کہ ساڑی اللہ کی کتنی طاقت ہے جس اللہ نے اسے چھوڑ دے دوسرا روح دیتا دوسری طرف چل گیا اگر ساڑی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اچھی کرن واسطے آخرت کی کامیابی واسطے سانو بہترین علاج میرے آقا علیہ السلام نے دیا بہترین علاج دسے ہے آج پہ بیمار ہوئے تھے آدھے کوئی اچھا ڈاکٹر دسو جیدے نال میرا علاج ہو جائے منو سکون ہو جائے منو آرام ہو جائے میری بیماری چلی جائے ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے بیماری دور کرنے واسطے لیکن دوستو آج وہی ڈاکٹر کو آس کر سکتا ہے کوئی آرام دے سکتا ہے کوئی دنیا میں ڈاکٹر آرام نہیں دے سکتا اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ وہی ڈاکٹر ہے جنہیں تو آرام دے اللہ نے نبی نے بڑے علاج دسے اللہ نے بڑے علاج اللہ نے نبی نے سنو ہر قسم کا علاج دسے ہے کہ آؤ تھوڑی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی دنیا تے بھی بچ جاؤ گے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے دوستو خدا واحد رستہ اسلام چاہے تسی امریکہ سپر طاقت مانتے ہو لیکن اسی نہیں مانتے اگر سپر طاقت اللہ تعالیٰ دے دربار میں چھوڑے جدے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے بندہ سپر طاقت ہے جدے کو کلمہ چاہے تسی کتنا مرضی کہہ دے ہو کہ دنیا کی سپر طاقت نہیں سپر طاقت مسلمان سپر طاقت مومن ہے کیونکہ مومن کو آپ دنال پاور اللہ دیئے تے اللہ تو پاور کسے دی بڑی ہے کوئی اللہ کو بڑی پاور کسے دی ہے نہیں اگر مسلمان کا ایمان اور یقین پختہ ہو جائے تو رب اپنے نال منا لے رب اپنی مدد فرما دے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو 5 وقت کی نماز صراط مستقیم تے جڑا قرآن دی تلاوت اور مسجد آباد اپنی زندگی کا مشن بنا لو کہ میں اپنی زندگی کے اندر نماز ضائع نہیں کرتا مشن بنا لو کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے دنیا تے تمہیں کمانا ہی کمانا ہے کھانا ہی کھانا ہے اللہ نے میرے دینا ہی دینا ہے لیکن میں جو اللہ نے حکم فرمایا میں وہ کر نہیں میں وہ دیکھے اپنی زندگی بس اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لو جس وقت نماز کا ٹائم ہوئے گا میں سارے کام چھڑ کے نماز پڑھتا جتوں اللہ کا بلاوا آ جائے گا میں سب کچھ چھڑ کے اللہ کی طرف حاضر ہو جائے تو اس کے اندر بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین